السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت کے لیے معیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ غیر مسلم اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان صحابہ لے کر آئے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں، ہدایت پا جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ایمان مطلوب اور مقصود ہے وہ صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے۔ اور یقین جانیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کو کسی مسئلے کا علم ہو جاتا تھا تو پھر وہ ساری زندگی اس پر عمل ہی کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اگر علم نہیں ہے تو کمی کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور جب ان کو علم ہو جاتا نا پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی معروف روایت ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور بہن ہیں، اور ہماری مومنوں کی ماں ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ کہتی ہیں میں نے مسئلہ سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا دن اور رات میں جو شخص 12 نوافل یعنی 12 سنتیں ادا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ جنت کا محل وہ بڑا عظیم محل ہے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا
آج سارا دن تو نے 5 نمازیں بما سنتے پڑھنی ہیں تو تجھے یہ گھر دے دیا جائے گا، یقین جانیے وہ مسجد سے نکلے گا ہی نہیں، کہتے میں باہر نکلیا تو میری رہ نہ جائے۔ لیکن یہ گھر جنت کے گھر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص دن اور رات میں 12 سنتیں ادا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سناتی ہیں نا، حدیث سنانے کے بعد کہتی ہیں اللہ کی قسم جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، اس دن سے لے کر آج تک جب میں تمہیں حدیث بتا رہی ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں میں نے وہ 12 رکعتیں ادا نہ کی ہو۔ یعنی جب سے حدیث سنی ہے اس کے اوپر عمل پکا ہو گیا، جب سے مسئلے کا پتہ چلا ہے عمل پکا ہو گیا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ وہ 12 سنتیں، فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی اور وہ صفات صحابہ میں من و عن کلی طور پر موجود تھی۔ جیسے جیسے آیات اترتی جاتی ویسے ویسے صحابہ کی زندگی بدلتی جاتی اور پھر وہ چلتے پھرتے قرآن کے عامل ہوتے۔ یقین جانیے صحابہ میں کوئی آپ کو بے عمل صحابی نہیں ملے گا۔ کوئی شخص صحابی ہو اور ایسا نہیں ملے گا جس کو قرآن دکھایا جائے، حدیث دکھائی جائے، مسئلہ سمجھایا جائے، وہ آگے سے کہ چلو ویکھنے ہیں، نہیں سوچتے ہیں، نہیں قاری صاحب تسی دعا کرو، بس قاری صاحب تو کریں گے اور کرنی چاہیے، امام صاحب کو کرنی چاہیے، خطیب صاحب کو دعا کرنی چاہیے، لیکن صرف قاری صاحب کا ہی کام نہیں ہے، عمل تو ہم نے کرنا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کل کے جو مسلمان تھے وہ ایسے مسلمان تھے، ادھر سے قرآن اتر رہا ہوتا تھا، ادھر سے ان کی زندگی بدل رہی ہوتی تھی۔ اور یقین جانیے چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر صحابہ کی زندگی اس کے مطابق اور اپنی زندگی کا جائزہ لے لیتے۔ 18ویں سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چند صفات کا ذکر کیا، قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب پہلی صفت ایمان ہے، کامیابی کے لیے پہلا کام ایمان ہے۔ سب صحابہ میں ایمان تھا اور بڑا کمال درجے کا ایمان تھا۔ یقین جانیے آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے ہمارا ایمان بہت نچلے درجے کا ہے اور ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ ان کے ایمان لانے میں دیر ضرور ہوتی تھی، لیکن جب لے آتے تھے پھر عمل کے اندر دیر نہیں ہوتی تھی، اور جب آ جاتا تھا ایمان پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ان کے ایمان میں نقص نہیں آیا کرتا تھا۔ معروف بات ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ کو اٹھایا گیا، حتیم میں لایا گیا، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا، پھر دوبارہ اندر رکھ کے ہاتھ پھیرا گیا، صحیح ہو گئے۔ اب عقل مانتی ہے،
بندہ کہ ایک آیا تھا، اس نے میرا چیر پھاڑ کیا، دل باہر نکالا، پھر اس نے جوڑ دیا، میں صحیح بھی ہو گیا، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ پھر آپ کہتے ہیں میں براق پر بیٹھا اور مجھے بیت المقدس میں پہنچایا گیا، اور پھر میں وہاں گیا تو سارے انبیاء جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انبیاء جمع تھے، عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ اور پھر میں نے سب کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک گیا، اور میں سارے آسمانوں پر پھر انبیاء سے ملاقاتیں کرتا گیا، اور اس کے بعد میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ پھر میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کے منظر دیکھے، اور میں سارا فاصلہ طے کر کے واپس آ گیا، ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ کو معراج ہوئی۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی کا دنیا کے اس دور میں آپریشن ہوتا ہے تو وہ راتوں رات صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور پھر مکے سے لے کر بیت المقدس کا سفر 40 دن جانے کے اور 40 دن واپس آنے کے، 80 دنوں کا سفر ہے۔ اور پھر زمین سے لے کر آسمان کا سفر 500 سال کا سفر ہے، اور ساتوں آسمان کا اتنا فاصلہ ہے 3500 سال جانے اور 3500 سال واپس آنے کا۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی سیر اور جہنم کے منظر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سارا کام راتوں رات کر کے آ گیا۔ آ کے آپ نے لوگوں کو بتایا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ بات اپنے ماننے والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہہ سکتا ہوں۔ اب کہنے لگے اب ہماری بات بن جائے گی، اب ہمارا کام بن گیا، اب ہم لوگوں کو پھسلا لیں گے۔ وہ گئے، بھاگے بھاگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بتا اگر کوئی آدمی ایسے ایسے کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے نکلا، بیت المقدس پہنچا، واپس بھی آ گیا، تیری عقل مانتی؟ فرمایا نہیں عقل تو نہیں مانتی۔ اور وہ کہے میں آسمان پہ گیا اور زندہ واپس بھی آ گیا، مانتی؟ کر نہیں مانتی۔ پھر ساتوں آسمانوں کا چکر لگا کے واپس آ گیا، رات ختم نہیں، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں مانتی۔ کہتے ہیں ہاں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، تو جس کے پیچھے لگا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے کہی ہے؟ کہنے لگے ہاں کہی ہے۔ کہتے ہیں پکی بات ہے؟ کہتے ہیں پکی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر محمد کی زبان سے نکلا ہے تو میں ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عقل مانے نہ مانے، دماغ مانے نہ مانے، سوچ مانے نہ مانے، ٹیکنالوجی مانے نہ مانے، دنیا کے پیمانے مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، اگر پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے تو ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ قاری صاحب گالتے تو حدیث صحیح ہے لیکن عقل نہیں آ رہی، یہ کہہ کر حدیث کا انکار۔ آج مسلمان کہتے ہیں مجھے لوجک بتاؤ، مجھے اس کے پیچھے سائنس بتاؤ۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں سائنس کو مانتا ہوں، میں عقل کو مانتا ہوں، میں دنیا کے پیمانوں اور معیار کو مانتا ہوں۔ لیکن صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ ساری دنیا کی ٹیکنالوجیاں ایک طرف ہیں اور ساری دنیا کی ترقیاں ایک طرف ہیں اور ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف ہیں اور ساری دنیا کے معیار کے پیمانے ایک طرف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس کا نام ایمان ہے۔ ان کا ایمان ایسا تھا۔ ہمارے ہاں ہر وقت یہی ہوتا ہے بھی عقل نہیں مانتی، سوچ نہیں مانتی۔ آج کے مسلمان سائنس کے پیچھے، ہم سائنس کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے پیچھے کر کے۔ ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے لیکن حدیث سے پیچھے کر کے۔ فرق یہ ہے قرآن اور حدیث یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات ہے، اور سائنس ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے۔ سائنس ابھی تک وہاں پہنچی نہیں ہے۔ جو باتیں قرآن اور سائنس کی برابر آ رہی ہیں،
جو باتیں حدیث اور سائنس کی برابر آ رہی ہے، سائنس وہاں تک پہنچ گئی ہے، ابھی تک جو بات لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی، وجہ یہ ہے عقل چھوٹی ہے اور حدیث بڑی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ دوسری بات، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے۔ یہ دو لفظ ہیں، خشوع اور خضوع، ان دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے انسان کی ظاہری حالت کا اللہ کے سامنے جھک جانا، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے اندرونی کیفیت بھی جھک جائے۔ ایک ہے انسان ظاہر میں تو بڑا جھکا ہوا ہے، لیکن اندر ذہن میں کوئی اور ہی سوچیں چل رہی ہیں، اور ایک ہے کہ اس طرح پاؤں کھول کے سینہ تان کے کھڑا ہے، اگرچہ وہ اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ خشوع خضوع جو ہے، دونوں کیفیتیں ہی ایسی ہوں کہ انسان کا ظاہر بھی اور باطن بھی اللہ کے ساتھ جڑنے والا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یقین جانیے اس کے اوپر 100% عمل پیرا تھے۔ معروف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر گئے ہیں، جہاد کیا، مسلمان لڑے، کافروں سے قتال ہوا، مسلمان شہید ہوئے، کافر مردار ہوئے، جنت ملی، جہنم ملی، اور یہ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہیں۔ سارا دن لڑائی کر کر کے تھک گئے، جب واپس آ رہے ہیں رات کافی بیت چکی۔ صحابہ کہنے لگے، اے پیغمبر علیہ السلام ذرا آرام نہ کر لیں؟ فرمایا دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تھوڑی دیر کے بعد کرتے۔ تھوڑی دیر آگے گزرے، راستہ ایسا آیا کہ دائیں بھی پہاڑ ہے، بائیں بھی پہاڑ ہے، درمیان سے چھوٹا راستہ ہے، گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اس راستے سے آگے گزر جاؤ، اور کون ہے جو آج رات ہمارا پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کہا ہے پیغمبر علیہ السلام آپ اور سارے صحابہ سو جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہرا دیں گے۔ یقین جانو یہ بہت بڑی ان کی ایثار اور قربانی کی مثال تھی۔ سبھی تھکے ہوئے ہوں، زخم لگے ہوئے ہوں، پریشان حال ہوں، اور اس وقت رات کی تاریکی ہو اور نیند ستا رہی ہو، اور کہے تم سو جاؤ میں بیدار رہ کے تمہاری حفاظت کروں گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آگے پہنچے اور وہ سو گئے۔ یہ دو صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، اس راستے کے منہ پر کھڑے ہو گئے کہ ہم یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیں گے، دائیں بائیں تو پہاڑ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک کافر جس کا بھائی اس میدان میں قتل ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ یہ قافلہ واپس جا رہا ہے، کہیں تو جا کر سوئے گا نا، تو میں وہاں جا کے اپنے بھائی کا بدلہ لے لوں گا۔ اب یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا چھایا تھا، ہلکی ہلکی روشنی، سورج اور چاند جو ہے وہ زمین پر پھینک رہا تھا۔ تو یہ دیکھتا ہے دور سے کہ یہ بندہ ہے یا درخت ہے۔ اب وہ دو تھے، ایک نے کہا ایسے کرتے ہیں، دونوں کیوں بیدار رہیں اور وقت کیوں ضائع کریں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور تو بیدار رہ کے دھیان رکھنا، اور پھر میں بیدار رہ کے دھیان رکھوں گا اور تو نماز پڑھ لینا۔ یہ رات کا پچھلا پہر ہے، مسافر ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ آئے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور کام بھی ہو جائے گا، وقت بھی گزر جائے گا۔ اب ایک ان دھیان رکھنے لگے اور دوسرے جو ہیں وہ نماز پڑھنے لگے۔ اب کیا ہوا،
وہ دور سے آ کے دیکھتا ہے یہ جو کھڑا ہے نا یہ درخت ہے یا بندہ ہے. اب وہ قریب نہیں آ رہا، دور ہے. دوسرے صحابی جو تھے وہ پہلے کھڑے چکر لگاتے رہے اور کچھ دیر کے بعد تھکے تو وہ بھی تھے، وہ ذرا بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے. وہ سو گئے، نیند آئی تھی، تھکاوٹ تھی، سفر تھا، جہاد تھا. اب اس نے دور سے ان کو تیر مارا. اگر تو ہوگا وہ درخت تو کھڑا رہے گا، اگر ہوگا انسان تو وہ اس تیر کو برداشت نہیں کر پائے گا، ہلے گا، دوڑے گا، آواز نکالے گا، چیخے گا، مجھے پتا چل جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قریب جاؤں اور نقصان ہو جائے اور وہ میری طاق میں کھڑا ہو اور وہ مجھے تیر مار دے. تو میں دور رہ کے اس کو چیک کرتا ہوں. یقین جانیے اس نے دور سے تیر پھینکا. تصور میں جا کے دیکھیں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ چھری لے کر پیچھے سے آ کے ایسا وار کریں کہ اس کی کمر میں کھبو دے اور وہ اس کے اندر گھس جائے. تیر آ کے کمر میں لگا اور گھس گیا اور یہ ہلے ہی نہیں. اللہ، ہلے ہی نہیں، چیخے ہی نہیں، نیچے بھی نہیں ہوئے، نماز بھی نہیں توڑی. وہ حیران، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ ادھر سے نہیں گزرے اور یہاں نہیں ہے. اب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے خون کے قطرات نکلے اور وہ اس صحابی کے اوپر گرے جو بیٹھ کر سو رہے تھے. جب ایک دم سے اٹھے، خون، نماز، تیر، کیفیت، پریشان ہو گئے. انہوں نے وہ نکالا، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا تمہیں کیا بتاتا، میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کہا سورت مکمل کر لوں پھر نماز مکمل کروں گا. اللہ اکبر، یہ ان کی نماز کی کیفیت تھی. آج میری اور تیری نماز کیا ہے؟ ہم آج کہتے ہیں قاری صاحب جی قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ظلم بھی کرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہنوں کا حق بھی مار جاتے ہیں، سارا کچھ ہی کیے جاتے ہیں. ماتھے پہ محراب بھی ہے، نشانی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن سارے کام جہاں لگا تھا وہیں لگا ہے. نماز روکتی کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے ہماری نمازیں صحیح نمازیں ہیں ہی نہیں. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے جب وہ نماز پڑھتے تھے اپنے اللہ سے اتنا گہرا تعلق بناتے تھے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے مستغنی ہو جایا کرتے تھے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت کیا ہے؟ یہ سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. آپ کھڑے 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 اتنا لمبا قیام کرتے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے. آج ہمارے یہاں سب سے لمبی نماز جو اکثریت پڑھتی ہے وہ تراویح کی نماز ہی ہوتی ہے. کسوف تو بہت کم لوگ پڑھتے، تراویح ہوتی ہے نا. کھڑے کھڑے کیا پاؤں سوج جاتے ہیں؟ کوئی نہیں سوجدے، لیکن کہندے ایسی بڑیاں لمبیاں تراویحاں پڑھی ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے، آپ کی نماز کی کیفیت یہ ہوتی پاؤں سوج جاتے اور بسا اوقات پاؤں سے خون نکل آتا. خون کیوں نکلتا؟ سوج سوج کے پھٹ جاتے اور اس کی وجہ سے پاؤں سے خون رسنے لگ جاتا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی نماز. ہاں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، ہندوستان کے اندر غزنہ شہر کے رہنے والے عبداللہ غزنوی بزرگ، بڑے عالم دین، بڑے نیک انسان. میں نے فارسی کی کتاب میں پڑھا، نماز پڑھا رہے تھے، زوردار بارش ہوئی نماز کے دوران، ظہر کی نماز کا وقت، زوردار بارش. سارے نمازی صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، لباس بھیگ گئے، زمین تر ہو گئی،
کچھ لوگ جب سلام پھیرا تو بھاگے پیچھے کی طرف بارش سے بچنے کے لیے. تو یہ سلام پھیر کر جب پیچھے دیکھتے ہیں تو زمین کے اوپر پانی نظر آتا ہے اور فارسی میں پوچھتے ہیں باران شد, بارش ہوئی ہے. سارے تعجب خیز لہجے میں پوچھتے ہیں قاری صاحب تو انہوں پتہ نہیں چلیا؟ کہتے ہیں واللہ عبداللہ را خبر نہ شد, کعبے کے رب کی قسم عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش بھی ہوئی ہے. اتنی توجہ. وہ کیا ہے؟ ان المصلی یناجی ربہ, نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. اگر اس کیفیت کو سمجھنا ہے نا تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے بسا اوقات ہم ایک کام میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ سامنے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے. سامنے سے بندہ گزر بھی جاتا ہے, ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. بسا اوقات بندہ سامنے سے اشارے کر رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہنی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ وہ ہے اس قدر اللہ سے تعلق, اس قدر نماز میں توجہ, اس قدر دھیان, اس قدر اللہ کے ساتھ تعلق تھا. نماز ختم ہو گئی, کپڑے بھیگ گئے, بارش کے قطرات پڑتے رہے, مصلی بھیگ گیا اور وہ نماز کے بعد قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ عبداللہ را خبر نہ شد, اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا. ہماری نماز میں کیا ہے؟ تھوڑا سا موبائل بج جائے صحیح, ہمیں پوری خبر پہلے لینی ہوتی ہے. کوئی ایسے بھی ہیں, پہلی بات تو یہ ہے بھائیو موبائل بند کر کے آئے. اگر کسی کا بچ جائے تو پھر اسی طرح ہاتھ لگا کے بند کر دے. ہم اس کو پہلے نکالتے ہیں, پھر آگے سکرین پہ دیکھتے ہیں اکیلا نمبر آیا, پھر اس کو بند کر کے پھر جیب میں ڈال کے پھر نماز شروع کرتے ہیں. ہماری نمازوں کا کیا ہے؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی تھے, عظیم صحابی. زخم آیا ٹانگ پہ, زخم آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. طبیبوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اب عروہ اب آپ کی ٹانگ کو کاٹا جائے گا, ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ یہ زخم بڑھ کے آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا. تصور میں جا کے دیکھیں, یہ باتیں نا ہمیں ہوائی لگیں گی, ہوائی. اصل کیوں؟ ہم نے کبھی اس طرح نماز پڑھی ہی نہیں, ہماری کبھی وہ کیفیت بنی ہی نہیں, ہم نے کبھی وہ لطف اور مزہ لیا ہی نہیں جو ان کو آیا کرتا تھا. یقین جانیے کبھی کبھی اکیلے ہو کر ایسے کر کے دیکھنا. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے جس نے 2 رکعتیں اتنی دھیان سے پڑھ لی کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آیا, 2 رکعتوں کی وجہ سے جنت واجب ہو جائے گی. 2 رکعتوں کی وجہ سے جنت واجب. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, طبیب کہتے ہیں ٹانگ کاٹنی پڑے گی. سوچو بچار کے بعد کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹانگ کاٹنے کے لیے پہلے آپ کو بے ہوش کرنے والی دوائی پلانی پڑے گی. آج اس قدر جدید آلات ہیں لیکن پھر بھی ٹانگ کاٹنے سے پہلے بے ہوش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے کتنے گھنٹے بے ہوش کرتے ہیں تاکہ درد محسوس نہ ہو. اس وقت کیا تھے ان کے پاس؟ اتنے جدید آلات نہیں تھے, اتنی سہولیات اور اتنی میڈیسن ادویات نہیں تھے. عروہ کہتے ہیں بے ہوش کرنے والی دوائی میں نے نہیں پینی, تو پھر اس کے بغیر آپ کی ٹانگ کاٹی نہیں جائے گی. کہا نہیں, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عروہ وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے, تم اپنا کام شروع کر دو. یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اور حیران ہیں ہم کہ کہاں ہم کھڑے ہیں اور وہ کہاں تھے.
عروہ نے نماز شروع کی رضی اللہ عنہ، اور وہ طبیب نے دوران نماز ٹانگ کو کاٹ بھی دیا، اوپر مرہم لگا بھی دیا، عبداللہ اپنی نماز میں جاری رہے، سی تک بھی نہیں کیا۔ کیا تھی؟ ایمانی کیفیت، اللہ سے تعلق، نماز میں توجہ، خشوع اور خضوع اس قدر زیادہ تھا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ ان کی نمازیں ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا کرتی تھی۔ وہ 1 دن کے نمازی، وہ 2 دن کے نمازی، وہ 4 دن کے نمازی، لیکن زندگی ایسے بدلتی، شاید آج ہماری 40 سالہ زندگی کے بعد بھی وہ تبدیلی نہیں آتی۔ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں ہیں، سال بعد بھی وہیں ہیں، 5 سال بعد بھی وہیں ہیں، گناہ تو بڑھ جاتے ہیں، گناہ چھوڑنے کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تیسری آیت، وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے تھے، فضول کاموں سے اعراض کرتے تھے، اور یقین جانیے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل طبقہ خصوصاً یہ موبائل ان کے ہاتھ میں، اور ہر وقت وہ گیمیں اور فیس بک اور واٹس ایپ کی جان نہیں چھوڑتی۔ یاد رکھو، فضول کام کرنا بھی گناہ ہے۔ فضول کام، یہ گیمیں کھیلنا فضولیات ہے، لغویات ہے، اور یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ قاری صاحب جی لوڈو کھیل لئیے، یہ لغو کام ہے۔ تاش کھیل لیں، لغو کام ہے۔ بلیئرڈ کھیل لیں، لغو کام ہے۔ یہ گیمیں کھیل لیں، لغو۔ اور آج کل تو ایک ویسے عجیب سی آئی ہے پب جی، یقین جانیے بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ ایک صحابی اس دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے، آپ اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے گئے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ ہنی لک الجنہ، اے میت، اے بیٹے، تجھے جنت کی مبارک ہو، تیرے گھر میں تیری وفات کے اوپر غم کا اظہار کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یقیناً تیرا جنازہ وہ پڑھائیں گے، تیرے لیے تو جنت کی مبارکباد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آواز کس کی آئی کمرے سے؟ کہا گیا اس کی والدہ نے کہا ہنی لک الجنہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں کیا علم، اگر اس نے کوئی لغو کام کیے ہوں تو اللہ اس کا جنت میں داخلہ ذرا لیٹ کر دے گا۔ ہمارے ہاں فضول کاموں کی تو انتہا ہو چکی ہے۔ نماز پڑھی، باہر کھڑے ہو گئے، پھٹے پر بیٹھے بیٹھے 4 گھنٹے گزار دیے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے فضول کاموں میں صرف کر دیتے۔ آپ کو صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی اس طرح فضول گزر رہی ہے۔ اور یہ لغویات ہیں، ان سے بعد آ جائیے۔ یہ جو گیمیں کھیلنا ہے یہ اسلام کے شعائر میں داخل نہیں ہے، اور اہل ایمان کی یہ علامت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو فضول چیزوں کے پاس سے گزرتے بڑی شائستگی سے اپنا دامن بچا کے گزر جانے والے یہ مومن ہوا کرتے۔ اب دیکھیں، وہ موبائل پر گیم کھیلنے سے نہ تیری صحت ہے، نہ تیری نیکیاں ہیں، نہ تیرا ایمان ہے، نہ تیرا جذبہ ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کیا فائدہ سوائے وقت کے گزارنے کے؟ اور اگر وہی وقت اسلام کے لیے لگایا جائے، قرآن کی تلاوت کے لیے لگایا جائے، عبادت میں لگایا جائے، نفل و نوافل میں لگایا جائے، یقین جانیے کل قیامت کے دن یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرق یہی ہے نا، وہ صحابہ روزانہ قرآن تلاوت کرتے تھے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ روزانہ تہجد پڑھتے تھے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ تہجد کس وجہ سے پڑھ لیا کرتے تھے؟ وہ عشاء پڑھ کے سوتے اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ لیکن ہم نے سارا عشاء کے بعد فجر تک تو جاگنا ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ یہ موبائل ہے، یہ نیٹ ہے، یہ فیس بک ہے، یا واٹس ایپ ہے، یا یہ گیم ہے، بس اور کچھ نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
والذین ہم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے سب صحابہ تھے، ایک صحابی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا منکر نہیں تھا، ایک صحابی بھی، اور وہ زکوٰۃ فرضی اور نفلی دونوں دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو یہ سورت المومنون مکی سورت ہے، مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، یہ نفلی صدقہ خیرات کی بات ہے، اور وہ انتہا درجے کا کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، صحابہ اتنا مال دیتے ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے کہ چھپا کر دینا ان کی عادت ہے، کل کے مسلمان کی عادت، معروف روایت ہے۔ وہ رات کو نکلا تھا، تھیلی میں درہم و دینار ڈالے تھے، وہ لیے اور چل پڑے، رات کی تاریکی میں ایک بزرگ کے ہاتھ میں دیے، اور صبح واپس آئے، شور مچ گیا، کیا ہوا؟ آج رات مالدار آدمی کو صدقہ مل گیا جی، تصدق اللیلۃ علی غنی، آج کی رات ایک غنی پر صدقہ ہوا، غنی کے اوپر صدقہ۔ وہ پریشان ہو گیا، اے اللہ میں نے تو ایک عام آدمی کو دیا تھا تو غنی پر کیسے ہوا؟ وہ ایک مالدار بزرگ تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے اس کو پکڑایا۔ وہ پھر اگلے دن درہم و دینار ڈالے اپنی تھیلی میں اور لے کر چلا گیا، آج کسی مرد کو نہیں دینا، کسی عورت کو دوں گا۔ ان کو دیا، صبح ہوئی، بات پھیلی، تصدق اللیلۃ علی زانیہ، آج رات ایک زانیہ عورت کو پیسے مل گئے۔ پھر وہ پریشان ہو گئے، پھر اگلا دن آیا، پھر وہ کہنے لگے آج میں کسی نوجوان سے لڑکے کو دے دوں گا، نہ تو وہ مالدار ہوگا اور نہ وہ زانیہ ہوگی۔ دیا تو صبح ہوئی، آواز آئی تصدق اللیلۃ علی سارق، آج رات تو چور پر صدقہ ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے، یا رب تجھے میرا مال قبول ہی نہیں، کبھی زانیہ، کبھی چور، کبھی غنی کے ہاتھ پہ، میں تو لیتا تھا، رات کی تاریکی میں نکلتا تھا، دنیا نہ دیکھے، میرے دل کے اندر خیالات اور وسوسے نہ آئے، ریاکاری نہ ہو، میں نہ آئے، اپنے نام کی شہرت نہ ہو، میں تو چھپ چھپ کے نکلتا اور چپ کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھ کے آ جاتا تاکہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کا حقدار بن جاؤں۔ لیکن شاید میری قسمت ہی ایسی یا میرے پیسے ہی ایسے، شاید تجھے پسند نہیں ہے۔ جب وہ پریشان ہوا، مایوس ہوا، آسمان سے فرشتہ اترا انسانی شکل کے اندر، آ کر کہنے لگا مایوس مت ہو، یہ مت سمجھ کہ تیرے پیسے اس کو قبول نہیں، تیرے پیسے اس کو اتنے قبول ہوئے کہ چور کو ملے تو وہ حیران ہوا۔ میں تو لوگوں کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کے ان کے گھروں سے نکالنا چاہتا ہوں، وہ رب تو اتنا رحیم ہے کہ چلتے بھی تجھے مال دے سکتا ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھ تجھے اور دے گا۔ وہ تیرے پیسے کی ایسی تاثیر تھی کہ زانیہ کے پاس گئی، اس نے کہا میں اپنے جسم کو فروخت کر کے یہ مال کماتی ہوں، وہ رب تو اتنا مہربان ہے، وہ ایسے بھی دے سکتا ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھ، تیری اس سے مانگ کر دیکھ، وہ تجھے ضرور دے گا۔ پھر وہ مالدار نے سوچا میں تو سنبھال کے رکھ رہا ہوں، یہ دنیا دیکھ کس طرح رات کے طریقے میں نکل کے دے رہی ہے، تو بھی دیا کر۔ فرمایا تیرے پیسے کی وجہ سے غنی صدقے پہ لگ گیا، چور چوری سے رک گیا، زانیہ زنا سے رک گئی، یہ تیری عبادت اللہ کے ہاں بہت قبول ہو گئی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھنے سے پہلے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب راشن بیچتے ہیں، راشن نکالتے ہیں، رمضان کے موسم میں غریب کے ہاتھ میں پکڑا کر 4-6 فوٹے اتار کر اور پھر پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، فلاں نے فلاں کو گھر کے لیے راشن دیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں بینر لگا دیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر پنکھے لگائے جاتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے مرحوم کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے ثواب۔ ارے اللہ کے بندو، جب تم اللہ کے رستے میں دے رہے ہو چھپا کر دو، ساری دنیا سے کٹ ہو کر دو، قیامت کے دن ہوگا یہ 4 6 5 7 ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بے شمار دنیا ہوگی، سب کے سامنے میرے رب اعلان کریں گے کہاں ہے وہ جس نے اس ہاتھ سے دیا
اس کو پتہ ہی نہیں چلا ایسے دیا یا دینے والا جانے یا لینے والا جانے یا وہ آسمانوں پہ بیٹھا تیسرا جانے چوتھے کو پتہ ہی نہیں جس نے اتنا چھپا کے دیا تھا آ جائے ساری دنیا کے سامنے اس نے تو اپنے آپ کو نہیں دکھایا تھا آج میں رب سب کے سامنے یہ دکھا کے کہہ رہا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے میری خاطر چھپا کے دیا تھا آج میں اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں آج نہ دکھاؤ آج مت دکھلاوا کرو آج مت نام لکھو آج مت اپنے آپ کی ریاکاری کر کے بربادی کرو آج چھپا لو کل میرے اللہ خود ہی دکھا دیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چھپ چھپ کے صدقہ کرنا والذین ہم لفروجہم حافظون وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے تھے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے اور آج نوجوان نسل خصوصاً اور سبھی عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے اور ہم برائی کی طرف چلے جائیں دیکھ لو گلی کے کونے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں بازار کے کنارے پہ ایک نوجوان کیوں کھڑا ہے سکول اور کالج کے پاس کیا لینے کے لیے کھڑے ہیں چھت کے اوپر کیوں چڑھ رہے ہو اور موبائل کی دوستیاں کیوں لگا رہے ہو اور پھر سب سے چھپ چھپ کے یہ کام کیوں کر رہے ہو بس کوشش یہ ہے کہ گناہ ہو جائے والذین ہم لفروجہم حافظون وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے اور اس قدر حفاظت کرنے والے گناہ کے مواقع میسر ہر کام آسان لیکن ان کے دل کا ایمان اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو زنا کے اوپر نہیں لے جایا کرتے تھے معروف بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر یہ آواز لگائی مرصد جی اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر قریب آؤ مرصد الغنوی رضی اللہ عنہ فرمایا مرصد اسلام سے پہلے تو چوریاں کیا کرتا تھا ڈاکے ڈالا کرتا تھا جی آقا کیا کرتا تھا لیکن اب میں نے بس کر دی اسلام قبول کیا میں نے اب نہیں اب بس فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے بس لیکن پہلے تو لوگوں کا مال اٹھاتا تھا اپنی جان کے لیے کرنسی اٹھاتا تھا اپنی جان کے لیے اب جا مدینے سے نکل مکے میں پہنچ دیواروں کو پھیلانگ وہاں دیکھ کمزور مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا آج اسلام کے لیے نکلنا پڑے گا دیواروں کو پھیلانگنا پڑے گا ان غریب صحابہ کو اٹھا کے مکے لے کے آ پہلے تو چوری کرتا تھا ذات کے لیے اب تو چوری کرے گا اللہ کے لیے اسلام کے لیے ان صحابہ کو قیدیوں کو چھڑا کر لے کر آ جن کو باندھا ہوا ہے کہ باقی سارے ہجرت کر گئے تو اب ہم تمہیں وہاں نہیں جانے دیں گے مرصد ابو مرصد الغنوی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے مکہ میں پہنچے 7 یا 8 دن کا سفر تھا 7 یا 8 دن کا سفر طے کیا وہاں پہنچے رات کا وقت ہلکی ہلکی روشنی چاند زمین کی طرف پھینک رہا ہے اور یہ ابو مرصد الغنوی رضی اللہ عنہ دیوار کی اوٹ میں چھپ چھپ کے ان صحابہ کے گھروں میں جا رہے ہیں جہاں ان کو قید کر کے رکھا گیا دیوار کی اوٹ میں ہے سایہ آگے بڑھا سائے سے پہچان لیا اناک نے عین نون الف کاف اناک نامی عورت ہے وہ دیکھ کے پہچان گئی ابا مرصد اوے ابو مرصد آیا وہ تو مدینے چلا گیا تھا یا ابو مرصد سائے سے پہچان گئی اسلام سے پہلے غلط تعلقات اور روابط اور رواسم تھے اور معاملات تھے لیکن اب یہ چھوڑ چکے تھے سایہ دیکھے کہتی ابو مرصد کا ابو مرصد سامنے آگے کہتی آج تو مرحبا یا ابا مرصد آج تو ہم وہی پرانی یادیں تازہ کریں گے اور عزت کے ساتھ کھیلیں گے ابو مرصد کہتے بی بی بات سن لے میرے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا غور کیجئے گا رات کی تاریکی تنہائی عورت برائی کی دعوت روکنے والا کوئی نہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں منع کرنے والا کوئی نہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں وہ برائی کی دعوت دے یہ کہے نہیں ان اللہ قد حرم الزنا اناک
وہ گزر چکا سو گزر چکا، میرے اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، کہتے نہیں، کہتی نہیں آؤ گے میرے قریب، کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر تو میری حاجت کو پورا نہیں کرے گا، اگر تو میرے ساتھ رات نہیں گزارے گا، پھر میں شور مچاؤں گی اور میں سرداروں کو بلاؤں گی اور تمہیں پکڑاؤں گی، اور ساری زندگی تو بھی اس طرح قید ہو کر بلک بلک کے مرے گا۔ اب جان کو بھی بچانا مشکل ہو گیا۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی نہیں کہا اب تو میں مجبور ہو چکا ہوں، جان تو بچانا فرض ہے، چلے میں مجبوری کے عالم میں یہ کر لیتا ہوں۔ نہیں، ایمان اس قدر مضبوط تھا، کہا نہیں، اللہ نے حرام کیا، میں عزت کی حفاظت کروں گا۔ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اس نے شور مچایا، کہا مکے والو، یہ ابو مرثد تمہارے غلاموں کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ وہ نکلے، یہ دوڑے، وہ پیچھے آئے، وہ آگے چلے گئے، بھاگتے ہوئے ایک غار میں پہنچ گئے۔ وہ اس کے منہ تک پہنچے، ان میں سے ایک بدبخت نے پیشاب بھی کیا، اس کے گندے چھینٹے پاک جسم پہ پڑے، لیکن یہ سہم کے بیٹھے رہے۔ وہ تلاش کر کے واپس چلے گئے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، واپس آ گئے؟ نہیں، بھیجا کس نے تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خالی ہاتھ واپس جاتے ان کو حیا آتی تھی، انتظار کرنے لگے۔ جب وہ واپس پہنچ گئے، خیال کیا اب وہ بے خوف ہو کے لیٹ گئے ہوں گے، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ یہ پھر اٹھے، پھر گئے، ان غلاموں کو کندھوں پہ اٹھایا، باہر دور تک لے کر آئے، ان کی وہ سنگلیاں توڑی اور 8 دن کا سفر کر کے واپس پہنچے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، سینے میں ٹھنڈ پڑی، فرمایا ابو مرثد آ گئے؟ آقا آ گیا، لیکن تصور کیجئے یہاں جو انہوں نے ایک سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس عورت سے نکاح کر لوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کے دل میں خواہش موجود تھی، اس کا حسن پسند تھا، اس کی چاہت موجود تھی، لیکن زنا حرام تھا، قریب نہ گئے۔ اتنی بڑی شرارت کے باوجود بھی کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجازت ہو تو اس عورت سے نکاح کر لوں۔ فرمایا نہیں، تو مسلمان ہے، وہ کافر ہے، نکاح نہیں۔ پھر سارا واقعہ بتایا، اے پیغمبر علیہ السلام ایسے ایسے ہوا تھا۔ فرمایا ابو مرثد عزت بچائیے؟ فرمایا کب بچائیے؟ فرمایا اللہ کی قسم صرف عزت ہی نہیں بچائی، تو نے اپنی جنت کو بھی بچا لیا ہے۔ یہ ان کی کیفیت ہے ایمانی، اور ہماری کیا ہے؟ کوشش، پیسہ، 24 گھنٹے اسی لگن میں لگا ہے یہ آج کا نوجوان مسلمان، اور پھر جنت کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرے نوجوان بیٹا بھی اور نوجوان بیٹی بھی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے اسلاف میں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسع، پورے ہندوستان میں کوئی مسلک بھی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اگر ان کے اکابر نے حدیث پڑھی ہے تو صرف ایک شخصیت ہے، نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ بہت بڑے عظیم محدث تھے، اور سادگی کا عالم یہ تھا دن کے وقت آئے ہوئے طلباء کو حدیث پڑھاتے ہیں، اور رات کے وقت اسٹیشن پہ جا کے کلیوں والا کام کر کے لوگوں کے بوجھ اٹھا کے ان کی سواریوں یا گھروں تک چھوڑ کے کما کے وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتے۔ اللہ اکبر! ایسے محدث دنیا میں کبھی کبھی آیا کرتے، ایسے مخلص لوگ دنیا میں کبھی کبھی آیا کرتے، جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مزدوریاں کر کے تب بھی حدیث پڑھا کے طلباء کے ساتھ اسلام کو پھیلانے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے ادارے کا ایک واقعہ ہے، امام صاحب نے جنازہ پڑھایا، نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ جنازے کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے، کہا بزرگوں یہ بتاؤ، ہم نے بڑے بڑے علماء کے جنازے پڑھے،
لیکن میت کے جسم سے وہ خوشبو جو اس نوجوان کے جسم سے آ رہی ہے ہم نے کبھی نہیں سونگی، وہ خوشبو ہم نے کبھی نہیں لی۔ آپ کا شاگرد ہے اور آپ اس کے استاد ہیں، ذرا بتائیے یہ نوجوان جوانی کے عالم میں کیسے فوت ہوا اور اس کے جسم سے وہ خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ استاد باپ کی جگہ پہ ہے اور وہ اپنے شاگردوں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے جو واقعہ بتایا اس وقت کے دور میں، آج تو بڑی آسانی ہے، مسجد کے اندر کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، ساری سہولیات ملتی ہیں، طلباء کو تو شدادے رکھا گیا ہے۔ آج اس وقت کے طلباء، میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ خود بتایا کرتے تھے، ہم اپنے برتن لے کے لوگوں کے دروازوں پہ روزانہ جاتے، صبح اور شام وہ ہر کوئی اپنا اپنا سالن ڈالتا، کسی نے دال پکائی، کسی نے آلو پکائے، کسی نے مسر پکائے، کسی نے کچھ، وہ سارا ایک برتن میں جمع کیا جاتا اور پھر ہم طلباء وہی کھا کے اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے۔ کیا وہ وقت تھا یار! تو کہتے یہ نوجوان بھی نا، اس وقت ریل پیل نہیں تھی تو لوگوں کے گھروں میں کھانا اکٹھا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ نوجوان بھی ایک گھر میں جایا کرتا تھا۔ وہاں کی لڑکی کی غلط نظر اس نوجوان پہ پڑ گئی اور وہ غلط ارادہ رکھنے لگی۔ یہ جاتا، اپنا دھیان سے جاتا، سامان لیتا، واپس آ جاتا۔ وہ گھر نمازیوں کے ہی ہوتے تھے اور نمازیوں نے پکے کیے ہوئے تھے، قاری صاحب 2 بچیاں دی روٹی میں داں گا، انہیں کہا جی 2 دی میں دیاں گا، انہیں کہا 2 دی میں، 1 دی میں، اس طرح کر کے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ نوجوان لینے کے لیے گیا تو اندر سے آواز آئی، اندر آ کے یہ سالن اٹھا لو۔ جب وہ اندر گیا لینے کے لیے، اندر سے دروازہ بند، تالا لگا کے کہا پہلے میری ضرورت کو پورا کرو تب تمہیں باہر جانے دیا جائے گا۔ اب تصور کروں میں اور نوجوان، ایک تنہا ہو نوجوان، عورت ہو خوبصورت، دروازے ہو بند، برائی کی ہو دعوت، اس لمحے شیطان کے حملے سے بچنا وہی بچے گا جس کو آسمان والا بچائے گا، اور نہیں بچ سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام بھی اگر اپنے رب کی دلیلیں نہ دیکھتے تو مائل ہو جاتے۔ وہی بچے گا جس کو وہ بچائے گا۔ یقین جانیے میں نے وہ اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ اس نوجوان نے ہیلے بہانے کیے، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دے، میں تو رب کو منانے کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، حدیث میری زبان سے نکلتی ہے، میں تو اس اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی کا یہ قدم نہیں کر سکتا۔ بڑی منتیں سماجتے کی مجھے واپس جا لینے دے، لیکن اس کے اوپر شیطان سوار تھا، اس نے واپس نہیں آنے دیا۔ جب اس کے ساری منتیں سماجتیں ترلے ناکام ہو گئے، اللہ تصور میں جا، اس نے کہا مجھے حاجت ہو رہی ہے، واش روم میں جانا ہے۔ اس نے کہا اوپر ہے چلے جاؤ۔ اس نے مزید اس کو اوپر بھیجا تاکہ میں اوپر چلی جاؤں گی اور پھر معاملہ ہوگا۔ نوجوان نے اپنی جوانی کو بچانے کے لیے قضائے حاجت کی اور اس غلاظت کو اپنے جسم پہ مل کے باہر نکل آیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ عورت مجھ سے دور ہو جائے اور نفرت شروع کر دے۔ جب اس نے اس کیفیت کو دیکھا تو عورت اس کو اول فول بکنے لگی اور دروازے کھولے اور یہ بھاگتا ہوا اپنی عزت کو بچا کے مدرسے میں آ کے نہایا ٹھنڈے پانی سے۔ رات کو نمونیا ہوا، بخار چڑھا اور طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ استاد محترم بتاتے ہیں اللہ کی قسم، اس نے دنیا میں اپنے جسم پہ غلاظت کو لگایا، بدبو کو سجایا، میرے رب نے اس کی میت سے تمہیں وہ خوشبو سنگھا دی جو دنیا میں کسی کو نہیں سنگھا، اور کہا جو اللہ کے لیے اللہ سے ڈر کے کچھ کرتا ہے پھر آسمان کا رب بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ کل کا مسلمان تھا۔ آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے؟
ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے خواب کیا ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راؤون، اپنی امانت اور اپنے وعدے کا خیال رکھنا بھی یہ ہماری ذمہ داری. اور صحابہ اپنی امانتوں کے پکے تھے اور وعدے کے بھی پکے تھے. اور کل کا مسلمان اور آج کا مسلمان دیکھ لو، وہ غریب ہوا، وہ مسلمان، وہ غریب ہوا، قرضے کی ضرورت پڑی، ایک اپنے علاقے سے چند لوگوں سے پوچھا، کسی نے قرضہ ہی نہیں دیا. اپنے وعدے کے پکے، قرضہ ہی نہیں کسی نے دیا. وہ دریا پار کر کے آگے پہنچا، ایک آدمی سے کہا یار اتنے پیسے مجھے قرضے کے چاہیے. اس نے کہا کوئی بندہ ضمانتی؟ اس نے کہا واللہ شہید بینی و بینک، ضمانتی کہاں سے لاؤں؟ اگر وہ اتنا ہی اعتبار کرتے تو وہاں نہ دے دیتے. وہ ہے جو آسمانوں والا، وہ میرے اور تیرے درمیان گواہ اور ضمانتی ہے، بس اور میرا کوئی نہیں. اس نے کہا اچھا وہ ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لے جا دینار. کب دے گا؟ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کہانیاں نہیں سنا رہا، حدیث کی باتیں سنا رہا. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. اس نے وہ ٹائم طے کر لیا، یہ اتنے دینار ہیں اور اس طریق کو تیرے پاس آ کے پہنچا دوں گا. لیا، واپس آیا، ضرورت پوری کی، فلاں دن آیا، واپس کرنے کے لیے دریا کے کنارے تک پہنچا. سارا دن کھڑے کھڑے گزر گیا، کشتی نہ ملی. جب سورج ڈلنے لگا دل ڈوبنے لگا. ادھر سے وہ کھڑا انتظار میں تھا اور اس کے بھی دل و دماغ میں خیالات اور وسوسے آنے لگے. اللہ کو گواہ بنایا تھا، پتہ نہیں سچ کہتا تھا یا جھوٹ کہتا تھا. خیالات تو پھر آتے ہیں نا، وسوسے تو آتے ہیں نا. جب اس نے سورج کی روشنی کو کم ہوتے دیکھا تو اس نے ایک لکڑی کو پکڑا، لکڑی میں سوراخ کیا، اس میں وہ درم و دینار ڈالے، اوپر سے بند کر کے کہا اللہ تجھے میں نے ضامن بنایا تھا اور اب تجھے ہی ضامن بنا کے گواہ بنا کے میں پھینک رہا ہوں، میری امانت کو وہاں تک پہنچا دینا. وہ انتظار کر رہا ہے. جب سورج غروب کے انتہائی قریب ہو چلا، اب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگا تو اچانک نگاہ پڑی ایک لکڑی آ رہی ہے. اس نے کہا چلو جو ہونا تھا دھوکہ وہ تو ہو ہی گیا، جو ہونا تھا ظلم وہ تو ہو ہی گیا. چلے وہ لکڑی آتی ہے تو لے جاتا ہوں تاکہ بالن کے کام آئے گی. وہ آتی گئی، پکڑا، لیا، کندھے پہ رکھا، اٹھا کے چلا گیا. گھر جا کے جب توڑا چیرا تو حیران ہوا، اس میں درم و دینار موجود ہے. سمجھ گیا کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، بھیج دیے. چند دن گزرے، پھر اس نے پیسے جمع کیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر سواری پہ بیٹھا، کشتی پہ سوار ہوا، وہاں پہنچا. اس نے جا کے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تجھے بھیج دیے تھے. اس نے کہا بھائی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، اس دن میں نکلا تھا، بڑی کوشش کی تھی، سواری نہیں مل سکی، میں نہیں آ سکا. آج سواری کے اوپر یہ تیری رقم لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے معاف بھی کر دینا اور اپنی چیز کو بھی لے لے. اس نے کہا اس کو گواہ بنایا تھا؟ کہا اس کو. کہا اس نے مجھے وہ تیری رقم بھیج دی تھی. وہ بھی امانت دار تھا، اس نے بھی نہیں رکھ لی کہ انہوں کیڑا پتا سی میں لئی کہ نہیں لئی. دونوں کی امانت داری، دونوں کی وعدے کی وفا. یقین جانیے وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے عظیم انسان تھے. آج ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہی نہیں. رکھوا لے تو وہ ساری زندگی بیچارہ ہمارے پیچھے ہی دوڑتا رہتا. وعدہ تو ہمارے ہاں شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، وعدہ ہے، پرومس، پکی بات، ہاں ٹھیک، لیکن پورا کرنا تو تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ وعدے کو توڑنا منافق کی نشانی ہے. لیکن صحابہ کل کے مسلمان وعدے کی وفا میں انتہا درجے کی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضا
رومیوں سے معاہدہ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، اتنی دیر تک ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، کہا نہیں کریں گے۔ آخری بات تو وہ جنگ کا معاہدہ ختم ہونے لگا، انہوں نے اپنی فوجیں ان کے قریب قریب لے گئے تاکہ کل وعدہ ختم ہو، پرسوں ہم حملہ کر دیں گے۔ دور سے گھڑ سوار آیا، اس نے کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدے کو پورا کرو توڑنا نہیں، پورا کرو توڑنا نہیں، پورا کرو توڑنا نہیں۔ قریب آ کے کہتا معاویہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جس قوم سے وعدہ کرو، معاہدہ کرو، معاہدے کے ختم ہونے تک ان کی طرف بھی پیش قدمی نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم حدیث سنی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے سارے لشکر کو کہا گھروں میں واپس چلے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے وعدے کی پاسداری کرنی۔ ان مسلمانوں کی ایمانی کیفیت یہ تھی جو قرآن میں صفات ہیں ان میں پوری موجود تھیں، ہمیں بھی ان تمام صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاما رب وکھا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریرا نظماں انہاں برا دتیاں، مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی تو آپ سنی تے آغاز سنامی تو، آواز اچھی تے صاف ازمامی تو، گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں، واہ سونی سجائی اے دکان میاں، دینی کتاباں تے نویں قرآن میاں، واہ سونی سجائی اے دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں، خال شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسوا کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال تے عطر ویلے تے پروانے جی، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مال تے عطر ویلے تے پروانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاما رب وکھا دتیاں۔ سلام علیکم۔